آیت سے ہم تلاوت کریں گے. لکھا ہے خدا کے زندگی بخش کلام میں، اے خداوند میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا اور اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے، اور اپنے بندہ کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا. اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے، اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہو. اسی سبب سے مجھ میں میری جان نڈھال ہے اور میرا دل مجھ میں بے عقل ہے. میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں. میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں، میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے. اے خداوند جلد مجھے جواب دے، میری روح گزر ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا. ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں. صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے. مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری طرف ہی لگاتا ہوں. اے خداوند مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس آیا ہوں. آج کی جو کلیدی آیت ہے، اے خداوند مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس باغ آیا ہوں. مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے. تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے. اے خداوند اپنے نام کی خاطر مجھے زندہ کر، اپنی صداقت میں میری جان کو مصیبت سے نکال. اپنی شفقت سے میرے دشمنوں کو کاٹ ڈال اور میری جان کے سب دکھ دینے والوں کو ہلاک کر دے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں. سب کہیں کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں. خدا کا پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے کے باعث ہم سب برکت پائیں. آمین. میرے عزیزو، آج کی صبح ہم داؤد بادشاہ کا لکھا ہوا یہ زبور اپنی زندگیوں کے لیے لیتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے داؤد کی پناہ یا داؤد کی پناہ گاہ. داؤد کا وہ مکان جس میں داؤد اپنی زندگی بسر کرتا ہے. داؤد کی وہ مضبوط چٹان جو کسی اور سے داؤد کو ملی نہیں ہے ماں سوائے لشکروں کے خدا کی طرف سے. وہ کہتا ہے کہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس باغ آیا ہوں. دکھ اور تنگی کی حالت میں دشمنوں سے بچنے کے لیے خدا کی طرف باغ جاتا ہے. داؤد کہتا ہے کہ میں تیری طرف باغ آیا ہوں، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے اور میری پناہ گاہ اور چٹان تو ہی ہے. وہ پناہ کے لیے خدا کے پاس جاتا ہے. اس کا خدا اس کی پناہ گاہ ہے، اس کے لیے چھپنے کی جگہ ہے، اس کے لیے سپر ہے، اس کے لیے ڈال ہے، اس کے لیے اس کی نجات کا سینگ ہے. داؤد اس لیے کہتا ہے کہ میرے خدا میں پناہ کے لیے تیرے پاس باغ آیا ہوں. داؤد کا تصور خدا اور خدا پر امان کس قدر بلند اور پختہ ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی اور پناہ نہیں ملی اور کوئی مجھے ٹھکانہ نہیں ملا اور کوئی چٹان ایسی نہیں ملی جس کے پاس میں جاتا. اے خداوند تجھے ہی میں پناہ لیتا ہوں، کیونکہ تو میرا محافظ ہے، میرا بچانے والا اور میرا کیا ہے چھڑانے والا ہے. کاش کہ ہم بھی اپنے دکھوں میں
दाऊद की मानिंद करें और खुदा की तरफ भागे और कहें कि खुदा मेरी जिंदगी में दुख आया है, मेरी जिंदगी में मुश्किल आई है, मेरी जिंदगी में परेशानी आई है, देख जैसे तेरा बंदा दाऊद तेरे पास भाग आया है, मैं भी तेरे पास पनाह के लिए भाग आई हूँ क्योंकि तू खुदावंद मेरी पनाह गाह है। मुझे उन बीमारियों से, परेशानियों से, मुश्किलात से रिहाई देने वाला, बचाने वाला ठहरा है, सब तू है, इसलिए मैं तेरे पास पनाह के लिए क्या किया है, भाग आया हूँ। लोग तबाह होते हैं क्योंकि वो तबाही से आगाह नहीं होते। हर एक इंसान खतरे में है। गुनाहगार का हाल उस शख्स की मानिंद है जो समंदर में, गहरी लहरों में, जहाज में सोया हुआ हो। हम देखते हैं कि यूना नबी को वो खुदा से भागा है, वो खुदा की हजूरी से भागा है। खुदा ने उसे कहा कि यूना तूने ये करना है, तूने नैनवा को जाना है, मगर यूना ने खुदा की नाफरमानी की, वो तरसीस को भागा और खुदा की हजूरी से, खुदा की पनाह से भागा, तो खुदा ने भी उसे अपनी पनाह में ले आने का एक जरिया बनाया। खुदा ने तूफान भेजा, खुदा ने रास्ता वो उसके लिए इख्तियार कर दिया, मुहैया कर दिया कि वो खुदा की हजूरी में फिर से आ जाए, वो फिर से खुदा की पनाहगाह में आ जाए, वो फिर से खुदा की रफाकत में आ जाए। इसलिए खुदा ने तूफान भेजा और खुदा ने उसे ये एहसास दिलाया कि तेरी पनाहगाह मैं ही हूँ, मेरे अलावा तू भाग कर किसके पास जाएगा, जहां कहीं तू चला जाएगा तुझे चैन नहीं आएगा, तुझे कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, तुझे कोई चट्टान नहीं मिलेगी, तुझे कोई पनाह नहीं मिलेगी मां सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने तुझे तख्लीक किया है और तेरी पनाह मैं ही हूँ, मैं ही तुझे जो कहूंगा तू वो करेगा। इसलिए खुदा ने उसे उस समंदर से निकाला और पानी में, दरिया में, समंदर में फेंक दिया और मछली आई, मछली ने उसे निगल लिया और फिर से खुदा की वो पनाहगाह में आ गया। उसने पताल में ये कहा, मछली के पेट में कहा गया, खुदावंद मैं गहरी तारीकी में हूँ, मुझे निकाल ताकि मैं तेरे खुदा जलाल को और तेरी पनाह को देख सकूं। इसलिए खुदा ने उसे फिर से अपने लिए बुला लिया, उस गहरी तारीकी में से बुला लिया और खुदा ने कहा कि देख तुझे और कहीं पनाह नहीं मिलेगी मां सिवाय मेरे। इसलिए खुदा अपने लोगों की पनाह गाह बना रहता है। वो अज़ल से अब तक, हमारा खुदा अज़ल से अब तक अपने लोगों की पनाह गाह है। वो कभी गिरे हुओं को गिरा नहीं रहने देता, बल्कि वो उठाता है ताकि उसके लोग सदा कायम और दायम रहें। आमीन आमीन। गुनाह वैसे तो हमें बहुत मीठा लगता है, इसलिए कि उसका अंजाम रफ्ता रफ्ता हमें नजर आता है। गुनाह हमें कमजोरी में ले आता है और गुनाह कमजोरी की हालत में हमें कैसा बना देता है। हम सब कमजोर हैं और गुनाह का मुकाबला नहीं कर सकते। बाज़ लोग अपने आप को बड़ा रूहानी समझते हैं, मजबूत समझते हैं, वो अपने आप को मगरमच्छ समझते हैं, मगर होते वो मच्छर तक भी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम खुद अपनी पनाह हैं, हम खुद अपनी पनाह ढूंढ लेंगे, हम खुद अपने लिए कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे जिस पर हम चलकर अपने आप को बचा सकेंगे। मगर उनकी जिंदगियों में कमजोरियां रहती हैं, उनकी जिंदगियों में बीमारियां रहती हैं, उनकी जिंदगियों में हर तरह इब्लीस का शिकंजा रहता है, इब्लीस का जोर रहता है, इब्लीस का इख्तियार रहता है। वो कभी भी अपने आप को खुदा की हजूरी में नहीं ला सकते जब तक वो ये ना कहे कि खुदावंद कोई और मेरी पनाह नहीं है, खुदावंद तू ही मेरी पनाह का है, यीशु के पास तूने मुझे बचाया है ताकि मैं तेरे पास क्या करूं, भाग आऊं। आमीन। इसलिए खुदा कमजोरियों में भी हमारे लिए हमारी मजबूत पनाहगाह बना रहता है। आमीन। दाऊद का ईमान कहता है, दाऊद मैं पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूं। वो इस बात का इंतजार नहीं करता
کہ خطرہ ٹل جائے تو پھر وہ خدا کے پاس جائے گا، بلکہ وہ خطرے کے عین دوران ہی خدا کے پاس پناہ کے لیے جاتا ہے، بھاگ آتا ہے۔ اگر آپ خدا کے پاس پناہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو دیر نہ لگائیں۔ داؤد کہتا ہے کہ میں بھاگ آیا ہوں۔ بچہ خطرے میں پڑا ہوا جب بھاگ آتا ہے، جیسے مرغی کے چوزے چیل کی آواز سن کر اپنی ماں کے پروں کے نیچے پناہ لیتے ہیں، وہ محض نادان بچے کی طرح ماں کو یاد ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے اس کی پناہ گاہ اس کی ماں ہوتی ہے، اور وہ اس لیے اپنی ماں کے پاس بھاگ آتا ہے۔ آمین۔ وہ اس لیے اپنی ماں کے پاس بھاگ آتا ہے کیونکہ اسے کوئی اور پناہ گاہ نہیں ملتی۔ آمین۔ اس لیے وہ پناہ کے لیے اپنی ماں کے پاس کیا کرتا ہے؟ بھاگ آتا ہے۔ وہ پناہ کے لیے بھاگ آتا ہے۔ اسے اس پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ خدا کو شکوہ کرنے کا موقع نہیں دیتا، جیسا شکوہ ہمارے مسیح نے کیا۔ یاد ہے ہمارے خدا نے کہا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اسے یسوع مسیح کو اور کوئی پناہ گاہ ایسی نظر نہیں آئی جو اسے محافظ رکھتی، جو اسے تحفظ بخشتی، جو اس کی حفاظت کرتی۔ یسوع مسیح کو اپنے علاوہ، باپ کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں نظر آئی، اس لیے اسے کہنا پڑا، یہ یسوع کہنے پر مجبور ہوا کہ باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اور یسوع مسیح کہتا ہے اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے تو ان کو سنسار کرتا رہا، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لیتا، مگر تو نے سلامتی کو نہ جانا، تو نے یہ مناسب نہ جانا کہ میں تجھ پر اپنا دست مبارک بڑھاؤں اور تجھے اپنی پناہ میں لوں، تو نے یہ نہیں جانا، اس لیے دیکھ میں بھی تجھے سے کہتا ہوں کہ اب سے لے کر آنے والے دنوں میں تجھ پر کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ اس لیے ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے؟ ہمیں خدا کے پاس جانا چاہیے۔ ہم بغیر کسی خوف کے خدا کے پاس بھاگ آئے کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ وہ ہمارا کیا ہے؟ باپ ہے۔ اور ہم ہرگز خائف نہ ہو یا خوف میں نہ رہیں کیونکہ بچے باپ پر فخر کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ لکھا ہے رومیو کے خط میں اس کا 8واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے آسمانی باپ کی پناہ میں بھاگ آتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں بچانے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ داؤد کا ایمان، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹھوس ایمان۔ ٹھوس ایمان یہ ہے میں بھاگ آیا ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کے آنے کی قدر کرے گا، اس کے خطرے کو دور کرے گا۔ یہ ایمان کا حال ہے۔ اس نے کوئی اور وسیلہ تلاش نہیں کیا۔ اس کے بعد آنے میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ خدا میں پہلی بات جو ہے وہ خدا میں حفاظت کی طاقت ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ خدا میں حفاظت کی طاقت ہے۔ دوسری بات جو ہے خدا کے پاس حفاظت ہے، وہ خود پناہ ہے۔ آمین۔ تیسری بات جو ہے خدا کے سوا اور کسی کے پاس پناہ نہیں ہے۔ وہ ہرگز ایک گمراہ اور نادان بچے کو واپس آنے کی دعوت سے محروم نہیں رہنے دیتا، بلکہ وہ دعوت دیتا کہ میرے پاس چلے آؤ، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ کیونکہ میں تمہیں آرام دوں گا۔ جیسے مصرف بیٹا
اپنے باپ کے پاس بھاگ آیا اور اس نے اپنے باپ کی پناہ کو ضروری جانا، مناسب جانا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے ہاں جاؤں گا اور اپنے باپ سے التجا کروں گا کہ مجھے اپنے نوکر کی مانند ہی رکھ لے، مجھے 1-2 وقت کا کھانا ہی دے دیا کر، میں کسی اور چیز کا طالبگار نہیں ہوں، میں کسی اور چیز کا طالب نہیں ہوں، مجھے صرف اپنی پناہ میں رکھ لے، مجھے اپنے گھر میں رکھ لے، مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے تاکہ میں تیرے حضور رہوں اور تیرا نوکر بن کے زندگی بسر کر لوں گا۔ مجھے تیری ضرورت ہے، میں در بدر کی ٹھوکریں کھا چکا ہوں، میں نے ہر جگہ جا کر دیکھ لیا ہے، میں یہاں بھی گیا، میں وہاں بھی گیا، مگر مجھے کوئی پناہ نہیں ملی۔ مگر مجھے ایک پناہ یاد آئی کہ میرے باپ کے ہاں بتھیرے نوکر چاکر ہیں، وہ فیاضی کے ساتھ میرے باپ کی پناہ میں کھاتے پیتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، تو میں جاؤں گا اپنے باپ کے پاس اور باپ سے التجا کروں گا کہ مجھے بھی ان کی مانند رکھ لے تاکہ مجھے پناہ گاہ نصیب ہو۔ وہ اپنے باپ کے پاس چلا آتا ہے، وہ ہرگز اسے چھوڑ نہیں دیتا، وہ اسے چھوڑ نہیں دیتا۔ یعقوب بھی کہتا ہے، اے خداوند، اے اسرائیل کے خدا، تو اپنے بندہ کو ترک نہ کر، تو اپنے بندہ کا خیال کر، تو اپنے خادم پر ترس کر، تو اپنی نیکیوں کو فراموش نہ ہونے دے، اپنے اس احسان کو جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کو ترک نہ کر، اس کو بھول نہ جا، تاکہ میں فنا نہ ہو جاؤں، میں ترک نہ ہو جاؤں۔ اپنے خادم پر نگاہ کر اور اپنے بندہ کی پناہ بنا رہے۔ یعقوب کہتا ہے اسے کہ خداوند مجھے اپنی پناہ میں محفوظ رکھ۔ اسرائیل کہتا ہے کہ مجھے تیری ضرورت ہے۔ آمین۔ نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے، مسیح کے سوا اور کوئی مددگار نہیں ہے، مسیح کے سوا اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، وہ مضبوط اور عمدہ پناہ گاہ ہے۔ آمین۔ وہ کیا ہے؟ مضبوط اور عمدہ پناہ گاہ ہے، وہ بلندی پر رہے گا، اس کی پناہ گاہ پہاڑ کا قلعہ ہوگا، اس کو روٹی دی جائے گی، اس کا پانی مقرر ہوگا۔ یہ یسایہ نبی کہتا ہے کہ خدا نے جسے بنایا ہے، خدا نے جسے زندگی کا سانس دیا ہے، خدا نے اس کے لیے پناہ گاہ مقرر کر دی ہے، اور یسوع وہ پناہ گاہ ہے، یسوع وہ قلعہ ہے، یسوع وہ مضبوط سینگ ہے جس میں ہماری نجات ہے، جس میں ہماری پناہ ہے۔ یسوع نے ہمیں بنایا ہے اور یسوع نے ہی اپنی پناہ میں ہمیں گھیر لیا ہے۔ آمین۔ اس لیے وہ ہماری مصیبتوں میں بھی ہماری بہت بڑی پناہ گاہ ہے، وہ جسم اور روح ہر دو کی پناہ ہے۔ اس نے پناہ لینے کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور خدا نے بھی اپنے بیٹے کو وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور اسی نام میں ہمیں پناہ ملتی ہے۔ اس مسیح نے جس کا خون ہمیں پاک کرتا ہے، جس کا لہو ہمیں دھوتا ہے، اس یسوع نے ہمیں پناہ میں لے لیا ہے تاکہ آئندہ کو ہم دکھوں میں، تکلیفوں میں، ہم بیماریوں کی حالت میں نہ رہیں، بلکہ ہم جب بھی مشکلات کا شکار ہوں تو ہم کس کے پاس آئیں؟ یسوع کے پاس آئیں۔ لیکن یہ ایک فضول اور بے معنی چیز ہے کہ ہم تکلیفوں میں یسوع کو یاد نہیں کرتے، مشکلات میں یسوع کو نہیں پکارتے۔ پناہ صرف مسیح ہے، اور اس کے سوا اور کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں۔ مسیحی وہ ہستی ہے جس کی گود میں
लाजर जैसी कमजोर, नातवां और दुखी जिंदगियां आराम कर रही है, क्योंकि वो पनाह के लिए यीशु को पुकारता है, वो पनाह के लिए मसीह मसलूब को पुकारता है, वो पनाह के लिए अपने मुनज्जी को, अपने निजात देने वाले को पुकारता है और कहता है कि खुदावंद मुझे पनाह दे, क्योंकि तूने मेरा फिदिया दिया है। आमीन। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के अलावा और कोई ना रास्ता है, ना हक है और ना ही राह है, ना ही जिंदगी है, मासवाए हमारा खुदावंद। जो कोई उसके पास आएगा वो अब्दी जिंदगी में दाखिल हो जाएगा, वो अब्दी आराम में दाखिल हो जाएगा, वो अब्दी बादशाहत में दाखिल हो जाएगा, वो आसमान की बादशाहत का वारिस होगा। आमीन। आए मेरे अजीजों, हम भी आज सुबह यीशु मसीह नासरी को अपनी पनाहगाह मानते हैं। आए हम भी दाऊद की तरह कमजोरियों में, बीमारियों में, मुश्किलात में पनाह ढूंढने के लिए किसी और के पास ना जाए, बल्कि जैसे दाऊद खुदा के पास भाग आया, हम भी खुदा के पास भाग आए और उसे कहें कि खुदावंद मेरी पनाहगाह, मेरा जोर, मेरा किला, मेरी चट्टान और मेरी निजात का सींग तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन।